بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان روشنی کا سفر۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 11ویں صدی کا بغداد علم و حکمت کا گہوارہ تھا۔ اسی دور میں جیلان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبدالقادر رکھا گیا۔ بچپن ہی سے ان کے چہرے پر نور کی جھلک اور آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی تھی۔ ان کی والدہ محترمہ نہایت پرہیزگار اور اللہ والی خاتون تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو ہمیشہ یہ دعا دیتی، بیٹا سچائی اور پرہیزگاری کو کبھی نہ چھوڑنا، چاہے دنیا تمہارے خلاف کیوں نہ ہو جائے۔ ابتدا زندگی اور والدہ کی نصیحت۔ حضرت عبدالقادر کے والد کا انتقال حضرت عبدالقادر کے بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ گھر کی کفالت اور تربیت کی ساری ذمہ داری آپ کی والدہ محترمہ پر آن پڑی۔ انہوں نے بیٹے کو قرآن پاک کی تعلیم دی اور نیکی و صداقت اور خوف خدا کی نصیحت دل میں اتار دی۔ جب عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو والدہ نے ان سے کہا، بیٹا تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا ہوگا۔ راستہ لمبا اور کٹھن ہے، مگر علم کا راستہ ہمیشہ آزمائشوں سے بھرا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، سچائی کبھی نہ چھوڑنا۔ علم کے حصول کا سفر اور مشکلات۔ والدہ نے 40 دینار سی کر ان کے کپڑوں میں سی دیے اور رخصت کیا۔ راستے میں قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا۔ ایک ڈاکو نے پوچھا، تمہارے پاس کیا ہے؟ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بلا جھجک کہا، 40 دینار ہیں جو میری والدہ نے میرے کپڑوں میں سی کر رکھے ہیں۔ ڈاکو حیران ہوا اور سردار کے پاس لے گیا۔ سردار نے پوچھا، تم نے سچ کیوں بولا؟ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میری ماں نے سچ بولنے کی نصیحت کی ہے، میں کیسے جھوٹ بولوں؟ یہ سن کر ڈاکو سردار کے دل پر چوٹ لگی۔ وہ رو پڑا اور اپنے ساتھیوں سمیت توبہ کر لی۔ یہ حضرت عبدالقادر جیلانی کی سچائی کی پہلی کرن تھی جو اندھیروں میں روشنی بن گئی۔ مدارس اور اساتذہ۔ بغداد پہنچ کر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور مدارس میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے اساتذہ میں شیخ ابوالوفا ابو سعید مخزومی اور دیگر جلیل القدر علماء شامل تھے۔ آپ نے قرآن و حدیث، فقہ، نحو، تفسیر اور روحانیت میں کمال حاصل کیا۔ دن کو علم کی محفلوں میں شریک ہوتے اور راتوں کو اللہ کے حضور قیام کرتے۔ ولی اللہ کامل بننے کا سفر۔ علم کے ساتھ ساتھ انہوں نے نفس کی تربیت اور دل کی پاکیزگی پر محنت کی۔ سالہ سال مجاہدات، روزے اور شب بیداری کی۔ ان کے دل میں صرف اللہ کی محبت اور مخلوق کی بھلائی کا جذبہ تھا۔ یہی اخلاص انہیں ولیوں کے سردار کے مرتبے تک لے گیا۔ والدہ کا کردار اور اپنی نیک فطرت۔ والدہ کی نصیحت، دعا اور پاکیزہ تربیت ان کے سفر کی سب سے بڑی قوت تھی۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کہتے ہیں، میں جو کچھ ہوں اپنی ماں کی دعا اور تربیت کی وجہ سے ہوں۔ ان کی اپنی فطرت بھی نیک، نرم دل اور عاجزانہ تھی۔ کوئی بھوکا دروازے سے خالی نہ جاتا، کوئی پریشان ان کے پاس سے نامراد نہ لوٹتا۔ پیغام اور خدمت۔ حضرت عبدالقادر جیلانی کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ سچائی کو مضبوطی سے پکڑو، علم کو صرف عمل کے لیے حاصل کرو، شہرت کے لیے نہیں۔ اللہ کی مخلوق سے محبت کرو، ان کے دکھ درد میں شریک ہو۔ اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان، مال اور وقت قربان کر دو۔ انہوں نے بغداد میں مدرسہ قائم کیا جہاں سے ہزاروں علماء اور مشائخ نے فیض پایا۔ ان کی تعلیمات نے اسلام کو مضبوط کیا اور لاکھوں لوگوں کو ہدایت دی۔ آج بھی جب ہم حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک ماں کی سچائی نصیحت، ایک طالب علم کی محنت اور ایک ولی کی خدمت دنیا کو بدل سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔